بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غسل کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بڑی پرزور آپ لوگوں سے یہ اپیل بھی کروں گا اور زور دے کر یہ بات بھی کہوں گا، یہ سارے شرعی مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں، ایمان کے مسائل ہیں، ہمارے ایمان اور دین کی یہ روح مسائل ہیں۔ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو۔ سبسکرائب کرو گے رب کائنات آپ کی ہر قسم پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اس سے دو چیزیں آپ کو ضرور ملے گی، دو نعمتیں مل جائیں گی۔ یہ کہ پریشانیاں گھریلو دور ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کو فالو بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تماش بینی کی جتنے بھی ہوتی ہیں چیزیں ٹک ٹاک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر بڑا فالو سبسکرائب ہوتا ہے، دینی باتوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگوں کی، یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ اس کا ازالہ ہونا چاہیے، ضرور سبسکرائب اس کو کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ تو غسل کے فرض 3 ہیں۔ ایک منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا غسل تمام جسم کا، جتنا بھی تمام جسم انسان کا ہے اس کو دھونا، اس کو پانی کا بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے لیے۔ انسان ناپاک ہو جائے اس سے پاک ہونے کے لیے یہ 3 فرض ہیں۔ اگر ان سے کوئی ایک بھی مس ہو جائے گا انسان ناپاک رہے گا، اور ناپاکی کے عالم میں اس کا ہر سانس بھی ہوتا ہے وہ حرام شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا کھانا پینا حرام، وہ کھا پی نہیں سکتا، اس کا چلنا پھرنا حرام۔ اگر اس کی ایسی حالت اس کی موت آ جائے گی، اس کی موت حرام کی موت مر جائے گا۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کو سمجھنا لازمی ہے۔ اس کو لازمی سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ غسل کے فرض 3 ہیں، اور فرض وہ چیز ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، جس کے فرض نماز ہے، کسی بھی عبادت کی کوئی بھی صورت ہو، نماز ہو، وضو ہو، جو بھی ہو، غسل ہو، فرض وہ چیز ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے۔ اگر فرض مس ہو جائے تو وہ پوری کی پوری اس کا وضو کا وجود یا غسل کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا ہے جیسے پہلے اس کی حالت تھی۔ تو 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی مبالغے سے کرنا، گھنٹی تک، گلے تک پانی کا پہنچانا، یہ فرض ہے۔ رمضان کے علاوہ، رمضان کی صورت تو پھر ہلکی پھلکی کلی کرنی چاہیے، اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی ہڈی تک پانی چڑھانا جو ہے یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، اور پورے جسم کے اوپر پانی کا بہانا یہ بھی فرض ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے محبوب نے دنیا کے اوپر لوگوں کے لیے پاکی سے اور ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی جو آپ نے وضع فرمائے۔ اور غسل کی کچھ سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ انسان یوں ہی جنابت سے یا جس بھی چیز سے، یا عورت جو ہے اپنے ماہواری ایام سے یا فارغ ہو تو غسل جب کرنے کے لیے جانا ہے اس نے، سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، دونوں ہاتھ سب سے پہلے دھوئے جائیں گے۔ دوسری سنت یہ ہے اس کے بعد پھر جتنی جسم پہ ناپاکی آگے پیچھے مکمل جو ناپاکی لگی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، وہ سب کو صاف کرنا، یہ دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ وضو کرے اس کے بعد۔ یعنی ترتیب یہ ہے سنت میں، پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر جسم سے نجاست کو دور کرے، پھر یہ ہے نجاست دور کرے پھر وضو کرے، اور اس کے بعد پھر کی کرے، وضو جو کرے تو وہ وضو کرے جو نماز کا وضو ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے، غسل خانے میں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وضو نہیں ہوتا جی، حالانکہ وضو اس غسل کا سنت کے اعتبار سے ایک رکن ہے۔ تو پہلا سنت دونوں ہاتھوں کو دھونا، دوسرا اپنی نجاست کو دور کرنا پورے جسم سے جہاں بھی لگی ہو، اور تیسرا جو ہے وضو کرنا۔ یہ 3 سنتیں آج بیان کی جا رہی ہیں۔ اس سے مزید مسائل انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو فالو بھی کرو، لائک بھی کرو، اور سبسکرائب بھی ضرور کرو۔